ایک طالب علم نے اپنے استاد صاحب سے عرض کی، استاد محترم، آپ کے پیریڈ میں ہم بات اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں، آپ کی باتوں کا لطف بھی اٹھاتے ہیں اور اس لیے آپ کی کلاس کا انتظار بھی رہتا ہے، لیکن جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ لطف حاصل نہیں ہوتا جو آپ کی کلاس میں حاصل ہوتا ہے۔ استاد صاحب نے فرمایا، شہد کی مکھی شہد کیسے بناتی ہے؟ ایک طالب علم نے جواب دیا، پھولوں کے رس سے۔ استاد صاحب نے پوچھا، اگر تم پھولوں کو یوں ہی کھا لو تو ان کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ طالب علم نے جواب دیا، کڑوا ہوگا۔ استاد صاحب نے فرمایا، اے میرے بیٹے، درس و تدریس کا شعبہ بھی شہد کی مکھی کے کام کی طرح ہے۔ استاد شہد کی مکھی کی طرح لاکھوں پھولوں یعنی کتب، تجربات، مشاہدات کا دورہ کرتا ہے اور پھر اپنے طلبہ کے سامنے ان پھولوں کے رس کا نچوڑ میٹھے شہد یعنی خلاصے کی صورت میں لا کر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی حفاظت فرمائے جو انبیاء کے اس کام سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے ہر استاد اور استانی کے لیے سلامتی ہو۔ اس حقائق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی استاد کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے درس میں شہد جیسی چاشنی نہیں، یعنی طلبہ دلچسپی نہیں لیتے، تو دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ اس استاد نے شہد کی مکھی کی طرح مختلف پھولوں کا دورہ نہیں کیا، یعنی تیاری کے لیے صرف ایک کتاب پر تکیہ کر لیا۔ دوسرا یہ کہ شہد کی مکھی کی طرح اس استاد نے پھولوں کا رس نکال کر شہد بنانے کی بجائے طلبہ کے سامنے کڑوے پھول لا کر رکھ دیے، یعنی جیسا کتاب میں پڑھا تھا ویسے کا ویسا طلبہ کو سنا دیا۔ اگر اس میں طلبہ کے ذہنوں کے مطابق مثالیں شامل ہوتیں، تختہ سیاہ یا دیگر تعلیمی آلات سے مدد لی جاتی، مناسب سرگرمیوں کا انتخاب کیا جاتا، تو اس محنت کا نتیجہ میٹھے شہد کی صورت میں نکلتا۔ استاد کا کام شہد کی مکھی کے کام کی طرح سخت اور تھکا دینے والا ہے، لیکن اس کا نتیجہ بھی شہد جیسا لذیذ و شیریں ہے۔ آخر پر کیسر حیات کے استاد کی عظمت پر اشعار سن لیجئے۔ سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا، فکر و فن تہذیب و حکمت دی شعور و آگہی، گم شدان راہ کو گویا کے رہبر کر دیا، چشم فیض اور دست وہ پارس صفت جب چھو گئے، مجھ کو مٹی سے اٹھایا اور فلک پر کر دیا، دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو جس نے گنچوں کو کھلایا اور گلے تر کر دیا، خاکہ تصویر تھا میں خالی از رنگ حیات، یوں سجایا آپ نے مجھ کو کہ کیسر کر دیا۔